بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ تو نماز کا طریقہ کار ہم پڑھ رہے تھے، اور اس باب میں تو پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ اب یہاں سے دوسری رکعت کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ تو یہاں سے ہے، فرماتے ہیں کہ والثانیۃ کالأولی، دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ہے، یعنی کہ دوسری رکعت کے اندر وہی سارے کام ہوں گے جو پہلی رکعت کے اندر ہوتے ہیں، رکوع بھی وہی طریقہ ہے، سارا کا سارا وہی طریقہ ہے، ایکسپٹ دو چیزیں چھوڑ کے۔ نمبر ایک، لا یثنی الا انہ لا یثنی، ایک تو یہ ہے کہ ثنا نہیں پڑے گا، اور دوسرا ولا یتعوذ، اور تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑے گا۔ تسمیہ تو خیر پڑھ سکتا ہے، لیکن تعوذ نہیں پڑے گا۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں عموماً علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں صرف اور صرف اول صلاۃ کے اندر مشروع کی گئی ہے، اس کے علاوہ باقی رکعات کے اندر اعوذ باللہ نہیں پڑے گا۔ ہاں، صرف بسم اللہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، ایک بات۔ اسی طرح ولا يرفع يديه الا في فقعس صمعج، کہتے ہیں اور ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا، اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا مگر ان مقامات میں جن مقامات کے اندر یہ والے الفاظ ہیں، فقعس اور صمعج۔ آپ کو معلوم ہے مشہور اختلافی مسئلہ ہے نماز کے اندر رفع یدین کا، ٹھیک ہے؟ تو حنفیہ کے ہاں صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کے ٹائم ہاتھوں کو اٹھانا سنت ہے، اس کے علاوہ باقی مقامات پر جو ہے جو احادیث ہے وہ بعد میں منسوخ ہو گئی ہے۔ اور دیگر کچھ علماء کی آراء مختلف ہے، ٹھیک ہے؟ وہ رکوع کے لے جاتے ہوئے بھی ان کے ہاں رفع یدین ہے، اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین ہے، رکعت سے اٹھتے ہوئے بھی رفع یدین ہے، لیکن وہ سارے کے سارے حنفیہ کے ہاں نہیں ہے۔ حنفی فرماتے ہیں کہ ان مقامات پر ہاتھوں کو شریعت نے اٹھانے کی اجازت دی ہے۔ وہ مقامات یہ ہے: فا، قاف، عین، سین 4، اینڈ دین صاد، میم، عین، جیم 4۔ یہ 8 مقامات ہے۔ ان 8 مقامات کی وضاحت نیچے حاشیے کے اندر کی گئی ہے، اگر آپ دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے، فا سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں فا سے مراد ہے تکبیرۃ الافتتاح۔ فقعس کے اندر فرسٹ لیٹر فا ہے نا، تو فا سے مراد ہے تکبیرۃ الافتتاح، یعنی تکبیری تحریمہ جس سے انسان نماز شروع کرتا ہے، تو وہ ہے فرسٹ۔ نمبر دوسرا ہے قاف، فق، تو قاف سے مراد ہے قنوت، دعائے قنوت۔ آپ کو پتہ ہے وتر کے اندر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ 2 ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ عین ہے۔ عین سے مراد ہے عیدین، عیدین کے اندر جو زائد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ چوتھا لیٹر ہے سین، سین سے مراد ہے استلام حجر، استلام حجر اسود، ہے نا؟ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، وہ ایک خاص طریقے کے مطابق۔ اگرچہ حجر اسود میں ہاتھ اٹھانا یہ اوپر کان کے لو تک نہیں ہے، وہ صرف کندھے تک اٹھاتے ہیں نا، ایسے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف کر کے سلام کے انداز میں، تو اس کو استلام بولتے ہیں، استلام۔ تو وہ ہو گئے سین۔ پھر نیکسٹ والا جو جملہ تھا اس میں پہلا سواد ہے، تو سواد سے مراد ہے صفا، اور میم سے مراد ہے مروہ۔ وہاں پر بھی حجر اسود کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں سلام کے جیسے انداز میں، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کندھوں تک اٹھاتے ہیں۔ تو ان 3 مقامات میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ آگے آ رہا ہے عرفات کے اندر بھی اسی طرح ہی ہے، وہاں تو خیر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ عین سے مراد کیا ہے؟ عین سے مراد ہے عرفہ، ٹھیک ہے؟ عرفہ سے مراد جو ہے وہ ہے وہ جمع، مطلب عرفات کے مقام پر جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں نا، عرفات اور مزدلفہ دونوں میں، اس سے مراد ہے جمرہ، جمرہ کے لیے، یعنی آگے جیم سے مراد، سوری، وہ جمع اور وہ جیم، بہرحال جیم سے مراد ہے مزدلفہ، جیم سے اشارہ ہے، آگے آ رہا ہے وہ جمرہ ہے، جمرہ، سوری۔ عین سے مراد ہے عرفہ و جمع وهو مزدلفہ، ٹھیک ہے؟ تو عین سے مراد عین سے 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے، ایک ہے عرفہ اور دوسرا ہے جمع، اور جمع سے مراد ہے مزدلفہ، یعنی کہ جیم سے مراد 2 چیزیں ہیں، سوری، عین سے مراد 2 چیزیں ہیں، عرفات اور مزدلفہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں پر بھی ہاتھوں کو جو اٹھایا جاتا ہے اس کا الگ طریقہ ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اور جیم سے جو ہے اس سے مراد جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ ہے، اس میں بھی ہاتھوں کو جو اٹھایا جاتا ہے وہ کندھوں تک ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے، وہ ایک خاص طریقہ ہے۔ بہرحال رفع یدین، رفع یدین کے یہ مقامات حنفیہ کے ہاں۔ ان مقامات کے علاوہ
اور کسی بھی اس کی حنفیہ کے ہاں اور کسی بھی مقام کے لیے رفع یدین کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال مختلف احادیث سے آپ کو بتایا کہ حنفیہ کے ہاں وہ منسوخ ہے۔ وَإِذَا فَرَغَ مِن سِجْدَتَيْ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت کی دونوں سجدوں سے جب فارغ ہو جائے، دوسری رکعت کے لیے گیا، دونوں سجدے ہو گئے، تو اب پہلے قاعدہ ہوگا نا، بیٹھے گا، تو افترش رجلہ الیسرا، اپنا جو بایاں پاؤں ہے اس کو پھیلا دے، جو عام طور پہ ہم کرتے ہیں نا، بایاں پاؤں پھیلا دیتے ہیں، اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، وجلس علیہا، اور اس کے اوپر بیٹھ جائے، ونصب یمناہ، اور اپنے جو دایاں پاؤں ہے اس کو کھڑا کر دے، ووجہ اصابعہ نحو القبلہ، اور اپنے دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلے کی طرف پھیر دے، ان کو قبلے کی طرف متوجہ کر دے، ٹھیک ہے۔ وہ وضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھے، وہ بسط اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دے۔ ہوتا ہے نا عام طریقہ یہی ہے کہ دائیں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلے کی طرف وہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اس پاؤں کو، اور ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھ کر ان کو کھول دیا جاتا ہے۔ یہ ہاتھوں کے رکھنے کا طریقہ ہے، اور اس کے اندر اگرچہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں اگرچہ شہادت کا ذکر نہیں، یعنی کیا نام ہے، انگلی اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر جو انگلی اٹھاتے ہیں اس انگلی اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ بھی سنت ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ بعض متون کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، ورنہ تو مسلم کے اندر اور صحیح مسلم میں اور ان کے اندر باقاعدہ واضح اور صریح وہ موجود ہے حدیث کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ التي تلی الابہام، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور وہ سنت ہے، لہٰذا کچھ حنفیہ کی ایسی کتابیں ایک دو ملتی ہے جیسے خلاصۃ الکیدانی ہو گیا یا اس طرح، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے، لیکن وہ راجع نہیں ہے، وہ ان کی غلط فہمی ہے، ورنہ حنفیہ کے ہاں راجع قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ سنت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ وہی اچھا، یہ تو مردوں کے بیٹھنے کا ذکر تھا، عورتوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، وہی تتورک، اور عورت تورک کرے گی، عورت کیا کرے گی؟ تورک۔ تورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اپنے دونوں پاؤں کو ایک سائڈ پہ یعنی رائٹ سائڈ پہ باہر کھول دے گی اور نیچے زمین پہ بیٹھ جائے گی۔ نیچے شاید طریقہ لے دیکھیں، تخرج رجلیہا من جانبہا الایمن، رائٹ سائڈ سے عورت اپنے دونوں پاؤں کو کھول کر زمین پہ بیٹھ جائے گی۔ دلیل کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا عورتوں کے لیے اس طرح کے فرق کے اندر ہر جگہ یہی دلیل ہوگی، لأنہا استر لہا، کیونکہ یہ عورت کے لیے زیادہ سطر کا باعث ہے۔ تو جن جن احادیث میں عورت کے سطر کا ذکر ہے انہی کو حنفیہ نے استدلال کیا ہے، اور اس طرح کے فروق حنفیہ نے مستنبط کیے ہیں۔ اچھا جی، اب قاعدے میں بیٹھ گیا، پہلے قاعدے میں، تو پہلے قاعدے کے اندر کیا کرے گا؟ کہتے ہیں وقرأ تشہد ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تشہد ہے وہ پڑھے گا، وہ مشہور تشہد ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا، ٹھیک ہے، التحیات للہ والصلوات الطیبات جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پہ۔ اور اگرچہ اس کے اندر اختلاف ہے، تشہد دو تین صحابہ سے کچھ کچھ مختلف جملوں کے ساتھ منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک تشہد منقول ہے جس کو میرے خیال میں امام شافعی رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور حنفیہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ اختیار کیا ہے، اور انہوں حنفیہ نے اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی ہے کہ یہ کیوں جو ہے اس طرح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ ان کو سکھایا تھا عبداللہ ابن مسعود کو، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا تشہد جن جن راویوں سے منقول ہے سب کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، سب نے ایک ہی جیسے الفاظ کے ساتھ نقل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو حنفیہ کے یہاں وہ والا تشہد پڑے گا۔ وفیما بعد الاولیین اکتفا بالفاتحہ، یہ بھی پوائنٹ ہے کہ پہلی دو رکعت کے علاوہ باقی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے گا۔ کیا مطلب؟ اگر فرض کی پہلی دو رکعت، یہ فرض کا ذکر ہو رہا ہے، نفل یا سنت کا نہیں، تو اگر فرض کی 4 رکعت والی نماز ہے تو پھر آخری 2 رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے گا، اور اگر 3 رکعت والی نماز ہے جیسے کہ مغرب تو پھر بھی آخری 1 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پر اکتفا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ اکتفا سورہ فاتحہ آخری 2 رکعت کے اندر پڑھنا واجب نہیں ہے، اوکے، اگرچہ امام صاحب سے ایک روایت اس طرح منقول ہے کہ بھئی آخری 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے،
لیکن راجح قول کے مطابق یہ ہے کہ آخری 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کوئی اور ذکر اگر کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہہ دیا 3 4 مرتبہ، یا اتنا کھڑا رہا جس نے ٹائم میں انسان 3 4 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ سکتا ہے، تو بس قیام ہو گیا، نیچے ہو جائے، اور یہ سورہ فاتحہ واجب نہیں ہے، لیکن بہتر ہے، اور یہ الگ بات ہے، واجب نہیں ہے۔ والقعود الثانی کالاول، دوسری مرتبہ بیٹھنا بھی پہلے مرتبہ کی طرح ہے، سمپل وہی جو ابھی بتا دیا، صرف فرق یہ ہے کہ دوسری مرتبہ جو ہے تشہد کے ساتھ، وہ جو ہے تشہد کے ساتھ درود وغیرہ بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ آگے آ رہا ہے کہ دوسرے قاعدے کے اندر تشہد کے علاوہ اور کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ دیکھیے آگے۔ وہ تشہد، اب آگے دیکھیے، وہ تشہد، تشہد بھی پڑھے گا، وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا، ودعا، اور دعا بھی کر سکتا ہے، آخر میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، تو ودعا، اور دعا بھی کرے، بما، ایسے الفاظ کے ساتھ، یشبہ القرآن والسنہ، جو الفاظ قرآن اور سنت سے مشابہ ہو، سملر ہو، قرآن کی آیات یا سنت کی آیات سے متعلق، لا کلام الناس، نہ کہ لوگوں کی باتوں اور لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو۔ یہ بڑا مشہور مسئلہ ہے، عموماً لوگ پوچھتے بھی ہے کہ نماز کے آخر میں جو دعائیں مانگتے ہیں، کیا اس کے اندر اللہم ربنا آتنا کے علاوہ کوئی اور دعا آپ مانگ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، بس رول یہ ہے کہ وہ دعا ایسی ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے موافق ہو، یعنی دعائیں معصور ہے سنت کے اندر، یا کوئی آیت کے اندر کوئی دعا آئی ہے نا، بہت ساری دعائیں ہیں قرآنی آیات کے اندر، ٹھیک ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، جو بھی دعائیں ہیں حدیث کے اندر آئی اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اس طرح کر کے جو دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی دعائیں نہ مانگے جو لوگوں کی باتوں کی طرح ہے کہ اللہم زوجنی، یا اس طرح کر کے کہ یا اللہ میرے نکاح کرا دے، یہ دوسری شادی کرا دے، یا جو ہے جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں۔ علماء نے یہاں ایک ضابطہ ذکر کیا ہے، وہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیجئے، کہ علماء نے لکھا ہے کہ کل ما لا يستحيل سؤاله من العباد فهو من كلامهم وما يستحيل فليس من كلامهم۔ میں دوبارہ بتاؤں، کل ما، کل ما، ہر ایسی دعا یا ہر ایک ایسی چیز، لا يستحيل سؤاله من العباد، جس کو بندوں سے مانگنا امپاسبل نہ ہو، انسان بندوں سے مانگ سکتا ہے، وہ پانی دے دو، شادی کرا دو، پیسے دے دو، فلاں کام کر دو، یا مجھے کوئی بھی ضرورت جو لوگوں سے آپ مانگ سکتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کے لیے پورا کر سکتے ہیں، امپاسبل نہیں ہے، تو فہو من کلامہم، وہ لوگوں کے کلام ہے، وہ چیزیں اللہ سے نہیں مانگیں گے آپ نماز میں، وہ کلام الناس میں آئے گا، کل ما لا يستحيل سؤاله من العباد فهو من کلامہم، اوکے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو لوگوں سے وصول کرنا اور لینا امپاسبل نہ ہو تو وہ کلام الناس میں آئے گا۔ وما يستحيل، اور جو چیزیں امپاسبل ہے لوگوں کے لیے، لوگ نہیں کر سکتے، مثلا جہنم کے عذاب سے بچانا، والدین بخشنا، اور گناہوں کا وہ کرنا، یا اس طرح کی چیزیں، فلیس من کلام ہے، وہ کلام الناس نہیں ہے، وہ آپ عربی زبان میں پڑھ لیں کوئی بھی، ضروری نہیں ہے کہ وہ معصور ہو، قرآن کے اندر ہو یا حدیث کے اندر ہو، بس آپ عربی کے الفاظ میں بول پڑھ دیں، اور کوئی بھی ایسا، لیکن جو کلام الناس میں نہ ہو، مینس جو لوگوں سے جن کا مانگنا امپاسبل نہ ہو، لوگ اگر امپاسبل ہو، مطلب لوگ اس کو نہ پورا کر سکتے ہو، امپاسبل ہو، تو پھر ایسی صورت میں یہ وہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کل ما لا يستحيل سؤاله من العباد فهو من كلامهم وما يستحيل فهو ليس من كلامهم فليس من كلامهم، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ اچھا اب آگے آ جائیے، وسلم، اب یہاں تک قاعدہ آخری پہ ختم ہو گیا، وسلم مع الامام کالتحریم عن یمینہ و یسارہ، کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ سلام پھیر دے، جس طرح کے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ بھی کی تھی نا، امام کے بالکل امام کے ساتھ ساتھ، آگے پیچھے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، دائیں جانب بھی اور بائیں جانب بھی،
اب یہاں بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، جیسے امام کہے السلام علیکم تو فوراً امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دے، جیسے تکبیر تحریمہ کے اندر تھا، رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ۔ البتہ امام صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے بعد سلام پھیرنا افضل ہے۔ یہ صرف افضلیت کا فرق ہے، ٹھیک ہے، افضل اور غیر افضل کا، اس میں صحیح یا فاسد ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ افضل اور غیر افضل ہونے کا وہ ہے کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ امام کے بعد سلام پھیرنا افضل ہے، اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کے ساتھ۔ اوکے جی، اب سلام جب پھیرے گا تو اس کے اندر کن کن چیزوں کی نیت کرے گا؟ اب ذرا یہ دیکھیے، ناوین القوم، قوم کی نیت کرتے ہوئے، قوم سے مراد ہے وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب آپ سلام کریں نا تو ان کی نیت کریں کہ یہ جو میرے ساتھ جتنی بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کو سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نمبر 2، والحفظہ، اور حفاظت کے فرشتوں کو سلام کی نیت کرے، حفاظت کے جو فرشتے ہیں ان کو سلام کی نیت کر لے۔ والامامہ، اور امام کی بھی نیت کرے کہ میں امام کو بھی سلام کر رہا ہوں۔ اب امام کو سلام تو کر رہا ہوں، لیکن کون سے سلام میں؟ یعنی ایک تو رائٹ سائڈ کی طرف سلام پھیرتے ہیں مقتدی، اور دوسرا لیفٹ سائڈ کی طرف، تو امام کی نیت کون سے والے میں کرے؟ رائٹ سائڈ والے میں کرے یا لیفٹ سائڈ میں؟ تو کہتے ہیں والامامہ، مقتدی جو ہے وہ امام کی بھی نیت کرے، امام کو سلام کرنے کی نیت کرے، فی الجانب الایمن، رائٹ سائڈ کی طرف میں، اول ایسر، یا لیفٹ سائڈ کی طرف میں۔ کیوں؟ آپ یا تو امام کے لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے تو پھر جب آپ رائٹ سائڈ پہ سلام پھیریں گے تو امام کی نیت کر لے، یا آپ امام کے رائٹ سائڈ پہ ہوں گے تو آپ لیفٹ سائڈ کی طرف سلام کرتے ہوئے امام کی نیت کر لے، او فیہما، یا دونوں کے اندر آپ امام کی نیت کر لے، رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی۔ لیکن کب؟ لو محاذین، اگر آپ امام کے محاذی ہے، بالکل سیدھ میں پیچھے کھڑے ہیں، تو پھر رائٹ سائڈ میں بھی امام کی نیت کر لے اور لیفٹ سائڈ میں بھی امام کی نیت کر لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور یہ اصل میں امام صاحب کا اوپینین ہے، ٹھیک ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح کر لے کہ اگر امام آپ کے رائٹ سائڈ پہ ہے تو رائٹ سائڈ کی طرف نیت کر لے، اور اگر الٹے ہاتھ پہ ہے تو الٹی کی طرف نیت کر لے۔ بلکہ امام محمد سے ایک اور روایت یہ ہے کہ بھئی آپ جہاں بھی کھڑے ہوں آپ دونوں سلاموں میں امام کی نیت کر لو، جہاں بھی آپ کھڑے ہو۔ ورنہ ویسے یہ تفصیل جو ہے یہ زیادہ راجح ہے کہ جس جانب آپ کے امام ہے تو جب آپ اس جانب جائیں گے سلام کے لیے تو امام کی نیت کر لے۔ وَنَوَى الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيمَتَيْن، اور امام نیت کرے گا دونوں سلاموں سے، یعنی امام جب نیت کرتا ہے تو دونوں سلاموں سے امام پیچھے لوگوں کی بھی نیت کرے گا، رائٹ سائڈ میں بھی اور لیفٹ سائڈ میں بھی، اور فرشتوں کی بھی نیت کرے گا دونوں جانب، ٹھیک ہے۔ تو امام جب رائٹ سائڈ کی طرف سلام پھیرے گا تو بھی لوگوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے گا، اور لیفٹ سائڈ کی طرف جب نیت سلام پھیرے گا تو بھی لوگوں کی اور فرشتوں کی نیت کرے گا۔ تو یہ امام کے لیے ہے۔ اچھا، یہ بات ختم ہو گئی ہے، تقریباً طریقہ ختم ہو گیا۔ اب کچھ جزوی طریقہ کار، کچھ چیزیں بتائیں گے آپ کو کہ بھئی قرات کیسے کرنی ہے، باقی چیزیں کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ کہتے ہیں وجہرا، اور بلند آواز سے کرے گا بقراءت الفجر، نماز فجر کی قرات، وہ اولیی العشاءین، اور عشاء کی دونوں رکعتیں، ٹھیک ہے، عشاء کی دونوں رکعتیں۔ لیکن یہاں پتہ ہے کہ اولیی اصل میں اولیی نہیں تھا، پہلی دو رکعتیں، تو پہلی دو رکعتیں، اور عشاءین بھی ڈول ہے، تسنیہ ہے، ڈول، تو عشاءین سے مراد ہے مغرب اور عشاء، ٹھیک ہے۔ یہ جب بولتے ہیں نا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ بولتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں عشاءین، یعنی ڈبل عشاء۔ تو ڈبل عشاء کے اندر مطلب کیا ہوگا؟ ایک عشاء کی نماز اور ایک مغرب کی نماز، تو اس میں عشاء اور مغرب دونوں شامل ہیں۔ تو اب اس جملے کا کیا مطلب ہوا کہ مغرب اور عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں میں بھی جہرن بلند آواز سے قرات کرے گا۔ اوکے جی، ولو قضاء، اگرچہ یہ نماز قضاء کی کیوں نہ ہو، جب آپ نماز قضاء پڑھ رہے ہو امامت کے ساتھ، اکیلے نہیں، اکیلے کی بات نہیں ہو رہی، آپ سے فجر کی نماز قضا ہو گئی، مغرب کی نماز قضا ہو گئی، یا عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اور آپ جماعت کے ساتھ ان کی قضا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں آپ جہرن اس کی قرات کریں گے۔ ایک قاعدہ ملتا ہے حنفیہ کے ہاں کہ القضاء یحکی الاداء، القضاء یحکی الاداء، یحکی کا مطلب ہوتا ہے حکایت کرنا، کسی چیز کو بعینی ہی اٹھا کر آگے منتقل کرنا، سیم ٹو سیم وداؤٹ اینی ڈفرنس، جس کو کہتے ہیں القضاء یحکی الاداء۔ کیا مطلب ہے القضاء یحکی الاداء؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جس طرح نماز ادا
ہوئی ہے، مس ہوئی ہے، تو قضا بھی اسی طرح کریں گے آپ ہیں۔ اگر ادا جو ہے وہ جہر والی ہے تو قضا بھی اس طرح کریں، ادا اگر جہر والی نہیں ہے تو قضا بھی اس طرح کرے۔ یا آپ سفر کو دیکھ لیں، سفر میں آپ سے اگر ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور پھر آپ گھر آ جائے، تو گھر میں جب آپ اس نماز کی قضا کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ہیں؟ 2 رکعت قصر قصر ہی کریں گے نا۔ کیوں؟ لأن القضاء يحكي الاداء، کہ قضا جو ہے وہ سملر ٹو سملر ادا کو کھینچ لاتا ہے، تو اسی طرح کریں گے آپ۔ تو بہرحال یہ حنفیہ کا ایک ضابطہ ہے۔ اوکے جی، مزید کون سی نمازوں کے اندر بلند آواز سے قرات کرے گا؟ والجمعہ، کہتے ہیں جمعہ کی نماز میں بھی جہر سے قرات کرے گا، عیدین کی نماز میں کرے گا، ان کے علاوہ باقی نمازوں میں سب میں آہستہ آواز کے ساتھ قرات کرے گا۔ وہ یسر مینز آہستہ آواز میں قرات کرے گا، فی غیرہا ان کے نمازوں کے علاوہ، کمتنفل بالنہار، جیسا کہ وہ شخص جو دن کے وقت نفل نمازیں پڑھتا ہو، جیسے وہ شخص جو دن کے وقت نفل نمازیں پڑھتا ہے، تو دن کے وقت نفل نمازیں پڑھنے والے شخص کو کے لیے علماء نے یہی لکھا ہے نا کہ وہ آہستہ آواز میں قرات کرے گا، ٹھیک ہے، اختیار نہیں ہے بلکہ وہ آہستہ آواز میں ہی قرات کرے گا۔ اب آگے آ جائیے، وَخُيِّرَ الْمُنْفَرِدُ فِي مَا يُجْهَرْ كَمُتَنَفِّلٍ بِاللَّيْلِ، اکیلے نماز پڑھنے والے کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو چوائس دی گئی ہے، فیما ان نمازوں میں، یجہر جن نمازوں میں بلند آواز کے ساتھ قرات پڑھی جاتی ہے، صبح، مغرب، عشاء، جمعہ اور عیدین تو اکیلے نہیں ہوتی نا، جمعہ اور عیدین تو اکیلے نہیں ہو سکتی، تو بہرحال صبح، مغرب اور عشاء یہ نمازیں اگر کوئی آدمی اکیلے پڑھتا ہے، منفرد ہے، تو ان نمازوں میں اس کو چوائس دی گئی ہے، اختیار دیا گیا ہے، اگر وہ چاہے تو بلند آواز سے پڑھے اور اگر وہ چاہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لے، دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے۔ کمتنفل باللیل، ایسا جیسے کہ رات کو نفل پڑھنے والا ہے، رات کو نفل پڑھنے والے کو بھی حنفیہ کے یہاں اجازت ہے کہ انشاء خافت و انشاء جہرا، اگر چاہے تو جہر کے ساتھ پڑھ لے اور اگر چاہے تو آہستہ آواز میں پڑھ لے۔ تو ایسے ہی اکیلے نماز پڑھنے والا ہے کہ وہ جو بلند آواز والی نمازیں ہیں ان کے اندر اس کو اختیار ہے، چاہے تو بلند آواز سے قرات کرے یا تو آہستہ آواز سے۔ جہر اور اخفاء، یہ ورڈ جو ہے نا، 2 ورڈ بولے جاتے ہیں، بلند آواز کے لیے جہر کا ورڈ یوز ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ والا، اور آہستہ آواز کے آہستہ کے لیے سر یا یسر اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، سرن، جہرن و سرن، اور اس طرح سرن کے لیے اخفاءن کا لفظ بھی بولتے ہیں، اخفاءن چھپا کے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھے، جہر کا جو مقدار ہے یا سٹینڈرڈ ہے جہر کا، وہ یہ ہے کہ ان یسمع غیرہ، جہر کی لمٹ کیا ہے جہر کی؟ ان یسمع غیرہ، کسی اور کو سنانا اتنے بلند آواز سے کہ کوئی اور سن لے، اور سر کی لمٹ کیا ہے؟ ان یسمع نفسہ، کہ اپنے آپ کو سنائے۔ تو دونوں باتوں کے اندر یہ بات نکل آئی کہ سر کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ زبان سے حرکت کرے اور زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ بھی نکلتے رہیں۔ اگر اس سے کم کر کے وہ دل میں قرات کر رہا ہے، ایسے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دل ہی دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو زبان ہلاتے ہیں یا بعض تو زبان بھی نہیں ہلاتے، ٹھیک ہے، وہ نماز نہیں ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جسٹ حرکت اللسان یا جسٹ دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے، اگرچہ کچھ علماء نے گنجائش دی حرکت اللسان کی، لیکن دل میں پڑھنے کی بالکل کسی نے اجازت نہیں دی کہ دل ہی دل میں پڑھے، نہ زبان کو حرکت دے، نہ خود سنائی دے، نہ کچھ الفاظ بالکل پتہ ہی نہ چلے، تو اس کی پھر علماء نے اجازت نہیں دی۔ بہرحال اب آگے آ جائیے، مختلف مسائل آپ کو بتائیں گے۔ پہلی بات یہاں سے ہے، وَلَوْ تَرَكَ السُّورَةَ فِي الْأُولَيَيْ الْعِشَاء، اگر کسی شخص نے عشاء کی پہلی 2 رکعت کے اندر سورت چھوڑ دی، فار ایگزامپل عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا فرض، اور پہلی 2 رکعت کے اندر سورت فاتحہ تو پڑھ لی، لیکن عشاء کی نماز سورت چھوڑ دی پہلی 2 رکعت میں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں قرأها فی الاخریین، تو وہ ان دونوں وہ سورت کو پڑھ لے آخری 2 رکعت میں، مع الفاتحہ سورہ فاتحہ کے ساتھ، جہرن بلند آواز سے، امام ہے مثال کے طور پر، پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورت مس کر گیا، تو آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں کو بلند آواز سے پڑھے گا، اور آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ گزشتہ والی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرات کے لیے پہلی 2 رکعتوں کو متعین کرنا واجب ہے،
اس کا پلیس اگر آپ چینج کریں گے اور پہلی کے بجائے آخری 2 رکعت میں پڑھیں گے تو وہ پلیس آپ نے چینج کر دیا واجب کا، لہٰذا آپ پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ آگے پوائنٹ سمجھ میں؟ تو یہ ہے کہ اگر عشاء کی پہلی 2 رکعت کے اندر سورت چھوڑ دے تو آخری 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو بلند آواز سے پڑھے، اور آخری 2 رکعت کے اندر اگر اس نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھ لی تو بھی سجدہ سہو کرے گا، نہیں پڑھی تو بھی سجدہ سہو کرے گا۔ اسی لیے پھر حنفیہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ آخری 2 رکعت کے اندر سورت ملا لے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ ملائے تو زیادہ بہتر ہے، بعض کہتے ہیں مستحب ہے۔ مستحب والا قول زیادہ ٹھیک ہے کہ آخری 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا مستحب ہے، اور سجدہ سہو تو ویسے بھی واجب ہے، وہ تو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ولو ترک الفاتحہ لا مینز لا يقرأها فی الاخرین، اگر عشاء کی پہلی 2 رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، سورت تو پڑھا ہے، سورت تو پڑھ لی، لیکن کیا چھوڑ دیا؟ سورہ فاتحہ چھوڑ دیا، تو پھر اس سورہ فاتحہ کو آخری 2 رکعت میں ریپیٹ نہ کرے۔ کیوں؟ ورنہ تو آخری 2 رکعتوں میں ویسے بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا اور ایک اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، تو یہ تو تکرار ہو جائے گا، تو تکرار سے بچنے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ نہ پڑھے، ہاں البتہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، وہ تو ویسے بھی واجب ہے۔ سمپل۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ عشاء کی پہلی 2 رکعت میں سورت چھوڑے یا سورہ فاتحہ، دونوں صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے، البتہ سورت چھوڑے تو اس کو آخری 2 رکعت میں پڑھ لے، یہ زیادہ بہتر ہے، سورہ فاتحہ چھوڑا ہے تو اس کو آخری 2 رکعت میں نہ پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وفرض القراءة آیت، فرض مقدار قراءت کی کتنی ہے؟ 1 آیت، جس سے آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ حالانکہ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ کتنی ہے، یہ امام ابو حنیفہ، اصل میں اس میں 2 آراء ہے نا، ایک امام صاحب کی اور ایک صاحبین کی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آیت پڑھ لی قرآن کی تو بس قراءت ہو گئی، کیوں؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو بھی آسان ہو قرآن میں سے پڑھ لو، تو وہ تو 1 آیت کو بھی شامل ہے۔ کسی نے صرف اتنا پڑھ لیا یا ایھا المدثر، بس فرض مقدار ہو گیا، نیچے ہو جائے، نیچے ہو جائے نہیں مطلب رکوع میں چلا گیا تو فرض ادا ہو گیا، البتہ سورہ فاتحہ رہ گیا، وہ الگ بات ہے۔ یہ امام صاحب کا اوپینین ہے۔ صاحبین کا اوپینین یہ ہے کہ نو، فرض مقدار جو ہے قرات کی وہ کم از کم 3 چھوٹی آیات ہے، یا 1 آیت لیکن وہ آیت بڑی ہو، چھوٹی آیت نہ ہو، جیسے سورہ فاتحہ ہے آیت طویلہ، یا کم از کم 3 چھوٹی آیات، اور صاحبین ہی کی رائے پر فتویٰ ہے۔ متون کے اندر جو جسٹ آیتن لکھا ہوا ہے اس امام صاحب کا قول ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ یا اس آیتن سے مراد آپ اگر آیت طویلہ لے لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، آیت طویلہ یا 3 چھوٹی آیات، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ وہ اصل چیز کیا ہے، قرآن کے اندر تو آیا ہے نا کہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عام عرف کے مطابق 3 چھوٹی آیات سے کم یا 1 بڑی آیت سے کم والے کو یہ نہیں کہتے کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی، تو اس لیے اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ اتنی مقدار سنت نہیں ہوگی۔ وہ سنتها فی السفر، اب سنت کیا ہے، یعنی قرآن مجید کے کون سے مقامات سے نماز کے اندر تلاوت کرنا یا نماز کے اندر پڑھنا کون کون سے مقامات سے زیادہ بہتر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سفر کے اندر اگر آپ ہے پھر تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو آپ کی مرضی سورت پڑھ لے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا سفر جو ہے من اسباب المشقہ، آپ کو معلوم ہے السفر من اسباب المشقہ، تو سفر جب مشقت کے اسباب میں سے، تو سفر کی وجہ سے بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہے، تو ایک آسانی یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں وہ سنتها فی السفر، اور اس کی سنت مقدار سفر میں کیا ہے؟ الفاتحہ و ای سورت شاء، سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ہو ساتھ۔ لیکن اگر آپ حضر میں ہیں، حضر مطلب اگر آپ مقیم ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر آپ کے لیے بہتر کیا ہے کہ صبح کی نماز میں، فجر، ظہر، عصر وغیرہ میں کہاں کہاں سے قرآن مجید کے کون سے مقام سے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، تو اس کا یہ بتایا ہے۔ فرماتے ہیں وفی الحضر، قیام کی حالت میں، طوال المفصل لو فجرا و ظہرا، اگر فجر اور ظہر کی نماز ہے تو طوال مفصل سے پڑھے، طوال مفصل سے پڑھے، وہ اوساطہ، اور اوساط مفصل سے پڑھے، لو عصرا و عشاء، عصر اور عشاء کی نماز میں اوساط مفصل سے پڑھے، اور مغرب کی نماز میں لو مغربا قصارہ، مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھے۔ یہ 3 اصطلاحات ہے علوم قراءات کی، طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل۔ اوکے، طوال مفصل، طوال طویل سے ہے نا، لمبا لمبا، اور مفصل مطلب تفصیل کے ساتھ، جس کی وہ بیان کی، جس کے اندر بہت سارے مباحث ہے۔ تو بہرحال لیکن طوال مفصل سے مراد کیا ہے
کہتے ہیں اس میں راجح قول یہ ہے کہ سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک کا حصہ طوال المفصل کہلاتا ہے. سورۃ الحجرات سے لے کر راجح قول کے مطابق سورۃ الحجرات سے لے کر سورۃ البروج تک طوال مفصل ہے. تو اس کے بیچ میں سے کسی صورت سے آپ پڑھ لیا کریں فجر اور ظہر میں، یہ سنت ہے. اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل. اوساط مفصل کیا ہے؟ سورۃ البروج سے سورۃ لم یکن، یعنی وہ سورۃ البینہ، سوری، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، ہے نا، آخری پاؤ کی جو بڑی صورت ہے قرآن کے اندر. اور تیسری ہے قصار مفصل. قصار مفصل ہے سورہ لم یکن سے لے کر سورۃ الناس تک. تو مغرب کی نماز میں وہاں سے پڑھ لے، کیونکہ مغرب کی نماز میں لوگ تھکے ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی صورت پڑھ لیں. یہ تو مقام بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے، کہ بھائی فجر اور ظہر میں وہاں سے پڑھ لیا کرے، عصر اور عشاء میں اوساط سے پڑھ لیا کرے، اور مغرب کے اندر قصار مفصل سے پڑھ لیا کرے. یہی ہے، اور اسی کو علماء نے سنت بھی قرار دیا ہے. اچھا، اب آگے آ جائیے. وَتُطَالُ أُولَى الْفَجْرِ فقط، صرف فجر کی پہلی رکعت کو لمبا کیا جائے گا. یعنی سوال ہے نا کہ مختلف ایک نماز کی مختلف رکعت کو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی رکعت کو زیادہ لمبا کرے اور باقی رکعت کو لمبا نہ کرے. تو کہتے ہیں ہاں، فجر کی جو پہلی رکعت ہے اس کو زیادہ لمبا کیا کرے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جماعت میں شریک ہو جائے، اور باقی کسی بھی نماز کے اندر ایسا نہ کرے کہ ایک رکعت کو بہت لمبا کیا، دوسری رکعت کو جسٹ 1 سیکنڈ، مطلب ایک آدھے سیکنڈ آدھے منٹ میں ختم کر کے نیچے ہو گئے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تمام رکعات کو کوشش کرے برابر رکھنا چاہیے، سوائے فجر کے، کہ فجر کے اندر جو پہلی رکعت ہے اس کو لمبا کرے تاکہ لوگ زیادہ شریک ہو اس میں. یہ اصل میں امام صاحب کی رائے ہے، ورنہ شیخین کی، سوری، امام صاحب اور امام ابو یوسف کی. امام محمد تو فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں کے اندر ایسا کیا کرے کہ پہلی رکعت لمبی کیا کرے، باقی رکعت برابر کر لیا کرے. پہلی رکعت اس لیے لمبی کیا کرے تاکہ ہر جماعت میں لوگ شریک ہو سکے. لیکن بہرحال یہاں جو اوپینین ہے صرف شیخین کا ہے. وہ کہتے ہیں فجر کی نماز میں شرکت ذرا مشکل ہوتی ہے تو اس میں کر لیا کرے، باقی میں بہتر نہیں. وَلَمْ يَتَعَيَّنْ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ لِلصَّلَاةِ، قرآن کے اندر، قرآن میں سے کچھ بھی متعین نہیں ہے نماز کے لیے. قرآن میں سے کچھ بھی متعین نہیں ہے نماز کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایسا خاص حصہ یا کوئی ایسی خاص صورت نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں پڑھیں گے، صرف وہی صورت پڑھیں گے. سلیکٹڈ حصہ نہیں ہے نماز کے لیے، کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ اس لیے بتا دیا تاکہ اصل میں کچھ احادیث کے اندر اس طرح آتا ہے نا کہ بھائی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ البروج پڑھ لیا کرتے تھے، یا سورۃ الغاشیہ، سوری، یا اس طرح کی مختلف، یا سورۃ الفجر میں فلاں فلاں سورت پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بطور فرضیت ہے. اگر کوئی آدمی بطور سنت پڑھ رہا ہے اور کبھی کبھی چھوڑ بھی رہا ہے، مثال کے طور پر بعض صورتوں میں آئے گا، بعض حدیث میں، کہ فجر کے اندر جو ہے وہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص زیادہ بہتر ہے. اب ایک آدمی نے پکڑا ہوا ہے ساری زندگی سورہ فجر کے اندر سورہ کافرون سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اور کسی صورت کی طرف جا ہی نہیں رہا، یہ مکروہ ہے. اور اگر وہ اس کو فرض سمجھ رہا ہے پھر گناہ ہے. سمجھ آیا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ کچھ بھی سلیکٹ نہ کرے. ہاں، آپ بطور سنت آپ اکثر پڑھ لیا کرے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پر مداومت اختیار کرے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ پڑھے، یا آپ کسی اور صورت کو پڑھنے کو درست نہ سمجھتے ہو تو پھر یہ گناہ ہوگا، یہ درست نہیں ہے. تو قرآن میں سے کوئی حصہ کسی خاص نماز کے لیے فکس متعین نہیں ہے. ولا يقرأ المؤتم، مقتدی قرات نہیں کرے گا. آپ کو پتہ ہے نا امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا. حنفیہ کے ہاں مشہور مسلک ہے، دیگر ائمہ کے ہاں پڑھتا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ امام جب پڑھتا ہے تو آپ خاموش رہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو خاموش رہ کر. اور من كان له امام فقراءة الامام قراءة له، مشہور حدیث ہے. تو امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے. ورنہ تو دیگر ائمہ کے اپنے پاس دلائل موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سورہ فاتحہ پڑھے گا. لا صلاۃ لمن صلاۃ کس طرح ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یا اس طرح کی جو احادیث ہے. بہرحال ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس پہ فٹ نہیں ہوتی، وہ تو یا تو اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ امام کے لیے. بہرحال بل یستمع و ینصت، بلکہ وہ سنتا رہے گا اور خاموش ہوگا. ینصت
وَإِنْ قَرَأَ آیَةَ الترغیب although، یہ ان جو ہے نا یہ although کے لیے آیا ہے، اس کو بولتے ہیں ان وصلیہ. عربک میں ان کنڈیشن کے لیے بھی آتا ہے نا اگر، لیکن سم ٹائم ان آتا ہے وصلیہ. وصلیہ کا مطلب ہوتا ہے جو میننگ دیتا ہے اگرچہ، although کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگرچہ امام نے پڑھی ترغیب والی آیت یا ترہیب والی آیت. ترغیب کا مطلب کیا ہے کہ ایسی آیت پڑھ لی جس کے اندر کی جنت وغیرہ کا ذکر ہے، ترغیب ہے. یا ترہیب والی آیت، ڈرانی والی آیت پڑھ لی مثلا جس میں جہنم کا ذکر ہے، تب بھی خاموش رہے گا. ایسا نہیں ہے جنت کا ذکر آیا تو یہ خوش ہو گیا، ماشاء اللہ پڑھ لیا، یا جہنم کا ذکر آیا تو یہ ڈر گیا، بول رہا ہے اعوذ باللہ، یہ پڑھ لیا پیچھے. نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، خاموش کھڑا رہے. تو اگرچہ امام ترغیب اور ترہیب کی آیات پڑھتا رہے تب بھی یہ خاموش ہوگا. او خطبہ، یا امام نے خطبہ دیا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہو تب بھی خاموش ہوگا. خطبہ سننا واجب ہے جمعہ کا. ٹھیک ہے، خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تب بھی خاموش ہو کے بیٹھنا ہے. اوکے. او صلی علی النبی، یا جو خطیب ہے وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو بھی آپ نے خاموش رہنا ہے. ہوتا ہے نا خطبے کے دوران میں درود آ جاتی ہے یا کوئی آیت آ جاتی ہے، الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو بعض جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا نیچے لوگوں چیخ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم صلی. یہ غلط ہے. خطبہ سننا واجب ہے، خاموش رہو. اگر آپ نے درود پڑھنا ہے تو دل میں پڑھو. ٹھیک ہے، تو یہ بتا رہے ہیں. والنائی کالقریب، یہ بھی ایک ضابطہ ہے، دور والا بھی قریب کی طرح ہے. نائی مینز البعید. نائی البعید، جو خطبہ نہیں سن رہا، دور ہے امام سے، امام کی آواز اس کو نہیں آ رہی، تو وہ بھی ایسا ہے جیسے کہ قریب، وہ بھی کچھ نہ پڑھے، خاموش ہو جائے. ہوتا ہے نا ایسا، کچھ لوگ مسجد کے اندر باہر برآمدے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے چلو یار امام کی آواز تو ہمیں نہیں آ رہی، پھر اندر خطبہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں، اس وقت بھی خاموش بیٹھنا ضروری ہے. کیوں؟ النائی کالقریب، کہ جو دور والا ہے وہ بھی قریب والے کی طرح ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے آگے. باب الامامت کو انشاءاللہ، بلکہ دو تین ضوابط ہے اس کے لیے اور کچھ مختصر سے تعارف ہے، لیکن کل والے کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ، یہ ہو جائے گا. بلکہ یہ بھی کل شروع کریں گے. یس. باب الجماعت